پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم پر نکاح کے لیے حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں یعنی زیر پرورش ہیں، اور ہاں اگر مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یقیناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم پر حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں سوائے ان باندیوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، تم پر یہ اللہ کے فرض کردہ احکامات ہیں، اور ان کے سوا تمام عورتیں تمہارے نکاح کے لیے حلال ہیں، اس طرح کہ ان کو اپنے مال دے کر بطور مہر نکاح کر لو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ آزادانہ بدکاری کے لیے۔ پھر تم نے نکاح کے بعد ان سے جو فائدہ اٹھایا ہے تو ان سے مقرر کیا ہوا حق یعنی مہر ان کو دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر تم باہم رضامندی سے کچھ سمجھوتا کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ان مومنہ باندیوں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کسی سے نکاح کر لو، اللہ کو تمہارے ایمان کا حال خوب معلوم ہے، تم آپس میں باحیثیت انسان ایک ہی ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ دائرہ نکاح میں پاک دامن عورتوں کی طرح رہیں، اور کھلی بدکاری یا چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں نہ ہوں۔ جب وہ باندیاں دائرہ نکاح میں آ جائیں اور پھر بدکاری کا ارتکاب کریں تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا مقرر ہے اس کا آدھا ان پر ہوگی۔ باندیوں کے نکاح کی یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو بدکاری میں پڑ جانے کا ڈر رکھتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔